الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ الذین سلکوا علی طریق الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، جھکا جب تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ انتہائی قابل احترام، قابل صد احترام و تکریم، معزز و مکرم سامعین کرام، اللہ رب ذوالجلال تمام دنیا کے خالق اور مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہی کائنات کو، زمین آسمان، سورج چاند ستاروں کو پیدا فرمایا، اور ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام کائنات کے نظام کو ختم فرما دیں گے۔ قیامت قائم ہو جائے گی، اللہ کے سامنے تمام انسانوں کی حاضری ہوگی، انتہائی مشکل وقت ہوگا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، فرمایا کہ اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا جو زلزلہ آئے گا، قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ بہت بڑی چیز ہوگی۔ اور فرمایا کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ فرمایا کہ اس دن کے اندر عورتیں اپنے بچوں کو پھینک دیں گی، دودھ پیتے بچوں کو پھینک دیں گی، عورتیں اپنے حمل گرا دیں گی، اور لوگوں کو تم دیکھو گے کہ وہ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ تیرے رب کا عذاب بہت بڑا ہے۔ دیکھیں جب بھی کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو انسان کا جسم کانپ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اور اگر دھماکہ ہو جاتا ہے تو ہر انسان اٹھتا ہے اور اٹھ کر بھاگ جاتا ہے، اس کا جسم کانپ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے دیکھا ہو کہ جتنا مرضی مشکل وقت ہو، جتنی مرضی مشکلات ہو، جان کی بازی لگانی پڑے تو لگ جاتی ہے۔ کون؟ کہ جب ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر کدھر دھماکہ ہو جاتا ہے تو ماں اپنے بچے کو چھوڑ کے نہیں جاتی، کہیں پر آگ لگ جاتی ہے تو ماں اپنے بچے کو چھوڑ کر نہیں جاتی، کہیں پر پانی آ جاتا ہے تو ماں اپنے بچے کو چھوڑ کر نہیں جاتی بلکہ اپنی جان کی بازی لگا لیتی ہے، لیکن بچے کو بچانے کی بھرپور کوشش کرتی ہے۔
اپنی چھاتی سے اپنے دودھ پیتے بچے کو ماں کبھی بھی جدا نہیں کرتی، لیکن قیامت کا دن اتنا خوفناک اور اتنا ہولناک ہوگا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو جو مائیں دودھ پیتے بچے ہوں گے ان کو چھوڑ دیں گی، وہ ایسا عجیب و غریب اور اتنا مشکل والا، اتنا سختی والا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن، قیامت والے دن میں بیوی خامن سے دور بھاگ جائے گی، خامن بیوی سے دور بھاگ جائے گا، ماں بچوں سے دور ہو جائے گی، بچے ماں سے دور ہو جائیں گے۔ اس دن کی ہولناکی یہ ہے کہ کوئی دوست دوست نہیں رہے گا، بھائی بھائی نہیں رہے گا، والدین بچوں کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے، اولادیں والدین کو پہچاننے سے انکار کر دیں گی۔ ایک بہت بڑا حادثہ ہوگا، یہ دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا اور آخرت قائم ہو جائے گی۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن روح امین اور ملائکہ چل رہے ہوں گے اوپر کی طرف، اور فرمایا کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 50,000 سال کا ایک دن ہے، سورج یوں سر کے اوپر ہے، نہ سر کے اوپر کوئی کپڑا ہے، نہ پاؤں میں کوئی جوتا ہے، جسم کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہے، زمین تانبے کی ہے، سورج سر کے اوپر ہے، کھوپڑی اس طرح کھول رہی ہے جس طرح ہنڈیا کھولتی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا کہ وہاں پر لوگوں پر کپڑے نہیں ہوں گے تو فرمایا یا رسول اللہ یہ تو بڑی مشکل والی بات ہوگی، شرم آئے گی۔ فرمایا کہ عائشہ یہ دن بہت مشکل ہوگا، اس دن کے اندر کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، ہر بندہ اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا ناف تک، کسی کو یوں ایسے منہ میں لگام دیے ہوا ہوگا اس کا پسینہ۔ اپنے پسینے کے اندر انسان تیرتا ہوا ہوگا، اتنے مشکل وقت میں، یعنی اس سے پہلے ایسا مشکل وقت نہیں آیا۔ اب اس وقت کے اندر نا، اتنی مشکلات کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، جو کس میں ہوں گے؟ کس میں ہوں گے جی؟ ایک حدیث شریف صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہی حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں آج۔ فرمایا کہ 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ کتنے لوگ؟ 7 قسم کے لوگ۔ ایک حدیث میں فرمایا، دوسری حدیثوں میں اور بھی آتے ہیں چند افراد، لیکن 7 افراد کا اکٹھے فرمایا ہے، یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اتنی مشکل وقت میں۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے نا، اللہ کا جو عرش ہے وہ بہت عرش عظیم کہا گیا ہے، عرش مجید کہا گیا ہے، عرش کریم کہا گیا ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ جو زمین ہے نا، زمین جس کے اوپر ہم بس رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ زمین کی بہت وسعتیں ہیں، بہت کھلی ہے، بہت کشادہ ہے، لیکن محققین کہتے ہیں کہ آسمانی سیاروں میں سے جو سیارہ سورج ہے، فرمایا کہ زمین کے مقابلے میں 10 لاکھ گنا بڑا ہے ایک سورج۔ آسمان میں کتنی سی جگہ لی ہوئی ہے اس نے؟ آپ اندازہ لگائیں، ذرا اس بات کو غور کریں، آسمان میں اس نے کتنی سی جگہ لی ہوئی ہے جو زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا سورج ہے۔ اور پھر سورج سے بھی زیادہ بڑے ستارے آسمان کے اندر موجود ہیں، ہمیں اتنے نظر آتے ہیں آسمان کی اتنی وسعتوں کے اندر، چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب یہ زمین سے سورج اتنا بڑا ہے، سورج سے یہ ستارے اتنے بڑے بڑے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ستارے ہیں، وہ آسمان کے اندر سمائے ہوئے ہمیں چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، آسمان کتنا بڑا ہوگا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ آسمان کتنی وسعتوں والا ہوگا، آسمان کتنا زیادہ وسیع و عریض ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ زمین آسمان کیا چیز ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض،
فرمایا کہ اللہ کی جو کرسی ہے وہ زمین آسمان کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، فرمایا کہ کسی نے پوچھا کہ کرسی کیسی ہے، اس کی وسعتیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ 7 آسمانوں کو پھیلا دیا جائے، 7 زمینوں کو پھیلا دیا جائے۔ فرمایا کرسی کے مقابلے میں اس طرح ہے جس طرح پورے جنگل کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی گول چیز پڑی ہوتی ہے۔ 7 زمین، 7 آسمان، سورج، چاند، ستارے جس کے اندر آ گئے، یہ سب پھیلا دیے جائیں، اللہ کی کرسی کے مقابلے میں وہ ایسے ہے جس طرح چھوٹی سی گیند پڑی ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ کی کرسی کیسی ہے، اس کی وسعتیں کیسی ہیں؟ فرمایا کہ ابو ذر، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کی کرسی کے مقابلے میں یہ 7 زمین آسمان، پوری کائنات فرمایا اس طرح ہے جس طرح انگوٹھی کا نگینہ ہوتا ہے۔ اور دوسری روایت نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے مقابلے میں کرسی اس طرح ہے کہ جس طرح نگینہ ہوتا ہے۔ اتنے بڑے عرش والا، اتنی بڑی کرسی والا، اتنے بڑے زمین آسمان کا مالک اور خالق رب، جب یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک بات فرمائی سب کچھ کے باوجود فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنا سب کچھ دیکھ کر، میری زمین آسمان دیکھ کر، اگر پھر بھی یہ روگردانی کرتے ہیں، پھر بھی منہ پھیرتے ہیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میرا توکل اللہ پر ہے، میرے رب پر ہے، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ کی ذات، اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی، ہاں قیامت قائم ہو جائے گی، زمین تانبے کی، سورج سر کے اوپر، جسم کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہے، سر ننگا ہے، پاؤں ننگے ہیں، جسم ننگے ہیں، پورا انسانیت ساری کی ساری ایسے پسینوں میں تیر رہی ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت 7 خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جو اللہ کی عرش کے سائے میں ہوں گے نا، وہ اللہ کی طرف سے معاف کیے ہوئے ہوں گے۔ یہ ایسے لوگ نہیں ہوں گے کہ جو عام لوگ ہیں جیسے کیسے ہوں گے، نہیں، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اب یہ خاص بندے کون سے ہیں، 7 لوگ کون سے ہیں؟ ان میں سے آپ بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں۔ ان میں سے جو بندہ ان اعمال میں سے کسی عمل پر ہوگا وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور فرمایا کہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کون ہوں گے؟ ایک فرمایا امام عادل، عادل حکمران، عادل امام، فرمایا کہ وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی عظمت ملنے جا رہی ہے اس بندے کو جو عدل کرنے والا ہے۔ اور حکمرانی چاہے ملک کی ہو، چاہے صوبے کی ہو، چاہے شہر کی ہو، چاہے گاؤں کی ہو، چاہے کنبے کی ہو، چاہے کسی ادارے کی ہو، کالج، یونیورسٹی، مدرسہ، مسجد، ہاں جی، کوئی ادارہ، جدھر بھی کسی کو اللہ نے جو حکمرانی عطا فرمائی ہے، چاہے گھر کی ہو، اگر بندہ عدل و انصاف والا ہے تو یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ جو لوگ گھروں کے اندر اپنے ماتحتوں کے ساتھ عدل و انصاف کرتے ہیں، یہ لوگ کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک بڑی عجیب بات فرمائی ہے، فرمایا کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، فرمایا کہ تم عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو جو بندہ عادل ہوتا ہے نا وہ متقی لازمی ہوگا، اور جو بندہ متقی ہوگا نا وہ عادل لازمی ہوگا۔ یہ لازم ملزوم ہے ایک دوسرے کو، بات سمجھ آ رہی؟ جو متقی ہے وہی عادل ہوگا، جو عادل ہے وہی متقی ہوگا۔ جس کے اندر دونوں میں سے ایک صفت نہیں ہے دوسری نہیں پائی جائے گی۔ تو
عادل حکمران یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا اس دن. اور ہمیں بڑے واقعات ملتے ہیں کہ جنہوں نے عدل و انصاف کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں پھر یہ لکھ لیا. صحابہ کرام کے بہت سارے واقعات آپ حضرات سنتے ہیں، بزرگوں کے، نیک بادشاہوں کے. سلطان ملک شاہ تھا، ہاں جی، یہ ایک مرتبہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ایک مرتبہ اصفہان کے جنگل میں نا شکار کر رہا تھا. ساتھ آپ کو پتہ ہے درباری ہوتے ہیں، پھر وہ تھوڑے سے بدماشیاں بھی کرتے ہیں. تو ایک عورت، بوڑھی عورت تھی، اس کی ایک گائے تھی، اس کا دودھ وغیرہ بیچ کے نا وہ اپنے 3 بچوں کو پالتی تھی، بیوہ عورت تھی. تو اس کے جو درباری تھے، وزیر مشیر تھے، وہ گئے، ان کو گائے ملی جنگل میں ذبح کر کے کھا گئے. اب اس عورت کو پتہ چلا تو یہ بڑی پریشان ہوئی، بڑی غمگین ہوئی کہ یار میری تو ایک گائے تھی جس کے اوپر میرا پورا گھر چل رہا تھا، تو یہ بھی نکل گئی ہے. بادشاہ سے ملنے کی بڑی کوشش کی، نہ مل سکی. اس کو پتہ چلا کہ اصفہان کی فلاں نہر کے اوپر سے نا بادشاہ گزرے گا جب واپس جائے گا. تو یہ عورت جا کے وہاں پر بیٹھ گئی، اور جیسے ہی بادشاہ کی سواری آئی نا، یہ کھڑی ہوگی اور کہنے لگی، اے ارسلان کے بیٹے، یہاں پر میرا حساب کرنا ہے، اس پل پر حساب کرنا ہے یا پل صراط پر کرنا ہے؟ بادشاہ نے سواری روکی، فوراً رکا، کہنے لگا اماں جی یہیں دوں گا حساب، وہاں پر نہیں دے سکتا میں، میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ پل صراط پر تمہیں حساب دوں. کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ اماں نے بتایا کہ میری گائے ذبح کر لی ہے تمہارے درباریوں نے. اب بادشاہ نے اس کو 70 گائے بھی دی، 70 گائے اس کو دی، اور ساتھ معافی بھی مانگی کہ آپ ہمیں معاف کر لیں. یہ لوگ ہوتے ہیں آج کل کے بادشاہوں کو کوئی روک کے دیکھے نا اس طرح، کوئی کر سکتے اس طرح؟ اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں نیکی ڈالی ہو تو یہ لوگ اس بات کے حقدار ہیں کہ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. محمود غزنوی رحمہ اللہ تعالی علیہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک رات کو جاگ آ گئی اور نیند نہیں آ رہی. بڑا دیکھا سنا، کہنے لگا یار شاید کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے. محلے کے اندر نکلا، دیکھا کوئی نہیں نظر آ رہا. کرتے کرتے مسجد میں آیا تو ایک بندہ اللہ کے سامنے سجدے میں پڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا اللہ، محمود تو سو گیا ہے، تو تو رب ذوالجلال ہے، تو تو جاگ رہا ہے نا، تو میری داد رسی کر. تو بادشاہ قریب ہوا، اس کے کان کے قریب ہو کر محمود غزنوی رحمہ اللہ کہنے لگے، ارے اللہ کے بندے، اللہ کے سامنے میری شکایتیں کر رہے ہو، میں تجھے ہی تلاش کرتے ہوئے آیا ہوں، بتا تیرا کیا مسئلہ ہے. وہ کہنے لگا کہ آپ کے درباریوں میں سے ایک شیطان ہے جو نشے میں دت ہوتا ہے اور میرے گھر آتا ہے، میرے گھر کی عزت کو داغدار کرتا ہے، اور میں کمزور انسان ہوں، میں اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتا. بادشاہ نے پوچھا نام؟ کہتے ہیں نام نہیں پتا، جانتا نہیں ہوں میں اس طرح اس کو. تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب جب بھی اس طرح ہو تو مجھے بتانا ہے. بادشاہ گیا، 1 دن 2 دن 3 دن کے بعد اس کو اطلاع دی کہ وہ بندہ میرے گھر آیا. بادشاہ محمود غزنوی آیا اور آ کر اس کی گردن اڑا دی، اور گردن اڑا کے نا دیکھا پھر اس کو ہے کون، اور پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا، کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نفل پڑھی ادھری، اور پھر گھر والوں کو کہنے لگا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے تو مجھے دے دو. انہوں نے کہا جی ہماری کیا اوقات ہے کہ بادشاہ کی ہم کھانے کے لیے دیں، جو روٹیاں خشک روٹیاں یہ وہ پڑا ہے یہ آپ کے لیے حاضر ہے. روٹیاں کھائی تو کہنے لگا کہ جس دن آپ نے یہ شکایت کی تھی اس دن میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک اس بندے کو میں مار نہیں دوں گا، اس کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا دوں گا، اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا. 3 دن سے بھوکا تھا میں، اور مجھے یہ شک تھا کہ کہیں میرے بیٹوں میں سے کوئی نہ ہو، تو اگر میرا بیٹا بھی ہوتا میں اس کی گردن بھی اڑا دیتا. شکر اس وجہ سے کر رہا تھا کہ میری اولاد میں سے کوئی نہیں تھا. نیک لوگ، عادل بادشاہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، رات کے وقت گشت کر رہے ہیں، بوڑھیا کے عورت ہے، اس کے بچے رو رہے ہیں، بھوکے ہیں، خود راشن اٹھایا لے کر گئے، جا کر بچوں کو کھلایا. حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ وہ آگ جلانے کے لیے پھونکے مار رہے تھے تو گنجان داڑھی سے اس طرح دھواں جا رہا تھا. یہ عادل حکمران ہوتے ہیں، ان کا یہ مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت والے دن ان کو. اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ،
فرمایا کہ ایسا نوجوان، ایسا جوان بندہ کہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ بھی بہت پسند ہے۔ ویسے تو سب کے لیے عبادت کا حکم ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے۔ لیکن جوانی کا دور، مستی کا دور، طاقت کا دور، خون کے اندر گرمی ہے، ہاں طاقت ہے، صلاحیتیں ہیں، اس وقت میں جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اللہ کو بڑا وہ محبوب ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، زندگی میں 3 دور آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان فرمائے ہیں، بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے۔ بچپن میں بندہ مکلف ہی نہیں ہے، بڑھاپے میں طاقت ہی نہیں رہتی، اور جوانی کی عمر اصل عمر ہے جو اللہ کو منانے والی عمر ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کمزور پیدا کیا ہے، پھر جوانی دے کر تمہیں طاقت عطا فرمائی ہے، پھر تمہیں کمزور کیا ہے، بڑھاپے میں لے گئے ہیں۔ تو اللہ کو یہ بندہ بڑا پسند ہے جو جوانی میں عبادت کرنے والا ہو۔ اللہ نے آپ کو جوانیاں عطا فرمائی ہوئی ہیں، اس جوانی کو اللہ کے نام پر خرچ کرو، اللہ کے سامنے روتے ہوئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے، اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے گزارو۔ انشاءاللہ جو بندہ اس وقت خیال رکھے گا اس کو اللہ کے عرش کا دوسرا بندہ ہے۔ یہ توجہ فرمائیں جی، توجہ فرمائیں جی۔ اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا جوان جو اپنی جوانی کس میں گزار رہا ہے؟ اللہ کی عبادت میں گزار رہا ہے۔ اور تیسرا بندہ فرمایا کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، فرمایا یہ بندہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا رہتا ہے، مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے یہ بندہ، اس کو دل لگی مسجد کے ساتھ ہے، یہ بھی اللہ کا خاص بندہ ہے، خاص اللہ کا اس پر کرم ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا یہ بندہ۔ دیکھیں نا مسجد میں بندہ کیسے آتا ہے، کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ مسجد میں اللہ بلاتا ہے، کون بلاتا ہے؟ کون بلاتا ہے جی؟ اللہ بلاتا ہے، اور پھر اللہ کی ذات میزبان ہو گئی نا۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ میزبان، آنے والا مہمان۔ اب اگر دیکھا جائے نا، مہمان بھی 2-3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک مہمان وہ ہوتا ہے کہ میزبان کا دل چاہتا ہے یہ آئے اور جائے نا، اتنا پیارا مہمان ہے میرا کہ یہ آ جائے، لیکن یہ جائے نہیں، اس کو بہانوں سے روکا جاتا ہے۔ اور ایک مہمان وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ دل لگی نہیں ہوتی، آ گیا ہے ٹھیک ہے لیکن جلدی نکل جائے، جلدی چلا جائے۔ اور ایک مہمان وہ ہوتا ہے جس کو بندہ گھر میں برداشت ہی نہیں کرتا، آنے ہی نہیں دیتا، یار یہ نہ آئے بس ٹھیک ہے، اس کو نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کے ہاں بھی آنے والے ایسے ہی لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو آتے ہیں، آ کے دل لگ جاتا ہے، عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، مسجد میں دل لگا ہوا ہوتا ہے، یہ اللہ کی وہ مہمان ہیں جو خاص مہمان ہیں۔ اور دوسرے وہ جو آئے اور نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھاگ جائیں جلدی سے، یہ وہ مہمان ہیں کہ جن کو مہمان کہتے ہیں، میزبان کہتے ہیں کہ چلی جائیں تو بہتر ہے۔ اور تیسری قسم بہت خطرناک ہے جس کو میزبان آنے ہی نہیں دیتا، کہ تو نے آنا ہی نہیں ہے، تو نے آنا ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ یہ خطرے میں ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتا دوں جس سے گناہ مٹ جائیں، درجات بلند ہو جائیں؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیں جی آپ نے فرمایا ایک تو اسباغ الوضوء علی المکارہ، مشکل دنوں میں وضو اچھے طریقے سے کرنا، مشکل دنوں میں وضو اچھے طریقے سے کرنا، اور فرمایا کہ وکثرۃ الخطوٰ الی المساجد، فرمایا کہ کثرت کے ساتھ مسجد جانا، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، فذالکم الرباط، فرمایا یہ بندہ مضبوط قلعے میں آ گیا ہے۔
تو مسجد کے ساتھ دل کا لگا ہوا ہونا یہ اللہ کی خاص عنایت ہے، خاص عنایت ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ جو بندہ جس کا دل ایسے لگا ہوا ہوگا یہ بندہ بھی کیا ہوگا؟ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، فرمایا کہ وہ دو بندے جن کی محبت اللہ کے لیے ہو، اور فرمایا کہ اسی اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ اکٹھے بھی ہوتے ہوں، اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ جدا بھی ہوتے ہوں۔ یہ جو ایمان والوں کو آپس میں دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی سب سے بڑی عنایت ہے یہ، اور ایمان کی نشانی ہے آپس میں محبت کا پیدا ہو جانا۔ چاہے وہ آپ کے پیر صاحب ہیں، آپ کے مولوی صاحب ہیں، آپ کے عالم ہیں، آپ کے خطیب صاحب ہیں، آپ کے مسجد کے ہیں، آپ کے یار دوست ہیں، ایمان والے ہیں، آپ کو محبت ہے ان کے ساتھ، ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خصوصیت کے ساتھ صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی، اور آگے فرمایا کہ اگر آپ ساری دنیا کا مال بھی خرچ کر لیتے نا، ان کے دلوں میں محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے محبت پیدا کی ہے ان کے درمیان میں۔ ایمان والوں کا آپس میں جوڑ ہونا، محبت ہونا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ ایک حدیث شریف بڑے مزے کی آپ کو سنا دیتا ہوں میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بندہ دوسرے گاؤں میں نا اپنے ایک بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، رستے میں جا کر فرشتہ بیٹھ گیا انسانی شکل میں، یہ گیا جا کے سستانے لگا، فرشتے نے سلام دعا کی، پوچھا بھائی کدھر جا رہے ہو؟ کہا بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا کوئی احسان ہے تمہارے اوپر، کوئی احسان کیا اس نے، یا تمہارے ساتھ کوئی نیکی کی ہے جس کی وجہ سے تم بدلہ چکانے جا رہے ہو؟ کہا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے اس سے۔ فرشتے نے کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور اللہ تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ جب اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے لیے نفرت ہو، تو یہ ایمان کی نشانی ہے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے نفرت کرے، اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے روکے، فرمایا اس کا ایمان کامل ہو گیا ہے۔ ہندوستان کے بہت بڑے عالم حضرت شاہ عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے بزرگوں میں قرآن کی بہت خدمت کی، قرآن کا ترجمہ تفسیر لکھا۔ یہ بیمار ہو گئے، اور بڑے شدید بیمار کے مرض الوفات تھی ان کی، اسی میں فوت بھی ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ ایک بزرگ تھے دوسرے، وہ ان سے ملنے کے لیے آئے، ہاں چراغ دہلوی رحمہ اللہ ملنے کے لیے آئے، تو خادم نے دروازہ کھٹکھٹایا، باہر گیا، کہا جی حضرت سے کہیں میں عیادت کے لیے آیا ہوں، ملنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت کو کہا تو حضرت نے کہا بھائی میں تم سے نہیں ملنا چاہتا، تم جو ہے نا سماع کے قائل ہو، یہ ایک علمی مسئلہ ہے، تم سماع کے قائل ہو، اس وجہ سے میں تم سے نہیں ملنا چاہتا۔ خادم باہر گیا، جا کر بتایا کہ حضرت یہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں ابھی توبہ کرتا ہوں سماع سے، اور آپ تو واپس آ کر کہا جی وہ توبہ کر رہے ہیں۔ حضرت نے اپنے سر سے پگڑی اتار کے دی، فرمایا کہ اس کو ایسے زمین پر چلا کے نہیں لانا، میری پگڑی نیچے بچھانی ہے اور اس کے اوپر سے اس کو چلا کر لانا ہے۔ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے منع کرنا، اللہ کے لیے سب کچھ ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ فرمایا کہ ایسا بندہ جس کی محبت بھی اللہ کے لیے، جس کا جمع ہونا بھی اللہ کے لیے، جدا ہونا بھی اللہ کے لیے، فرمایا اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا یہ بندہ۔ اور اگلی بات بیان فرمایا کہ اگر وَرَجُلٌ امرأة دعته، فرمایا کہ ایک مرد ایسا ہے جس کو ایک عورت برائی کی دعوت دیتی ہے، ذات حسب و جمال فقال انی اخاف اللہ، ہاں برائی کی دعوت دے رہی اور یہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے ایسے نہیں کرنا، مجھے اللہ کا خوف ہے، اللہ کا خوف مانے ہیں، میں ایسے نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ یہ بندہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔
دیکھیں اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے یہاں پر نا بات بیان فرمائی ہے، ایک تو عورت ہو حسب نسب والی ہو، خوبصورت ہو، عام بازاری عورت نہ ہو، ہاں یہاں پر اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے نا اشتہاری عورتیں ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی کچھ کر سکتی ہیں، لیکن حسب نسب والی ہے، حسن و جمال والی ہے، اور جوانی ہے اس کو دعوت دے رہی ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا خوف مانے ہے، میں ایسے نہیں کر سکتا۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، زلیخا ہے، شہزادی ہے، ہاں جی حسب نسب والی ہے، یوسف علیہ السلام کی ایسی جوانی ہے کہ جوانی کم لوگوں کو ایسی نصیب ہوتی ہے، ایسا حسن و جمال ہے کہ چاند سورج ستارے ان کو دیکھ کے شرما رہے ہیں، موقع بھی ہے، سب کچھ ہے، کہہ رہی ہے کہ آ جاؤ، ہاں برائی کر لو تو کیا کہتے ہیں، قال انی معاذ اللہ، مجھے اللہ کا خوف مانے ہے، فوراً۔ یہ لوگ ہوں گے، فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ایک کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ایک بدچلن عورت تھی، بڑے گھر کی تھی، بد کردار تھی، ایک نوجوان تھے۔ ایک واقعے کے اندر علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کا آتا ہے، جو بہت بڑے عالم اور خواب کی تعبیروں کے بڑے عالم گزرے ہیں، بعض رات نے بغیر نام لیے بھی لکھا ہے۔ فرمایا کہ یہ نا کپڑے کی پھیری لگاتے تھے، وہ کپڑے بیچتے تھے اپنا گھر کا چلانے کے لیے۔ تو اس عورت نے اس طرح کے بندے رکھے ہوتے تھے جو بلاتے تھے، جب وہ دیکھتے تھے اس طرح خوبصورت جوان ہے، اس طرح کا بہانے سے بلاتے تھے۔ ان کو بلا لیا، یہ جب گھر میں چلے گئے، فرمایا کہ اس نے کہا کہ دعوت دی برائی کی، انہوں نے بڑا منع کیا، اس نے کہا میں شور شرابہ مچاؤں گی، تمہیں بدنام کروں گی، اس طرح کرو۔ انہوں نے کہا اچھا جی میں قضائے حاجت کے لیے جاتا ہوں۔ قضائے حاجت کے لیے گئے، جا کے جو نجاست تھی نا اپنے کپڑوں پر اپنے اوپر مل دی۔ اب سامنے آیا، کہنے لگی پاگل ہے، دور ہو جا دور ہو جا۔ اپنے بچانے کا یہ حربہ ان کو اس وقت نظر آیا۔ کہتے میرے پاس 1 درہم تھا، میں نے جا کے صابن وغیرہ خریدا، جا کے نہر پہ نہایا، کپڑے وغیرہ چینج کیے۔ فرمایا کہ ان کے بدن سے ہر وقت خوشبو آتی تھی، خوشبو لگاتے نہیں تھے، اللہ نے ان کو اس کا صلہ یہ دیا کہ دنیا کے اندر جسم سے مہکتی تھی خوشبو۔ تو جب ایسا بندہ ہوگا، یہ بندہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور چھٹا بندہ بیان فرمایا حدیث میں، فرمایا کہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فرمایا کہ ایسا بندہ جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی یاد میں بیٹھے اور وہ اس کی آنکھیں آنسو بہائیں۔ ہاں سامنے تو سارے کر لیتے ہیں، اللہ کے ساتھ جب بندہ تنہائی میں ہوتا ہے، خلوت میں ہوتا ہے، اس وقت گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور اللہ کے سامنے بیٹھ کر رونا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ کو پسند یہی ہے۔ مجموع میں سب کے سامنے ہنستے مسکراتے ہوئے رہنا اور تنہائی کے اندر روتے ہوئے رہنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ مسکراتے رہتے تھے، خندہ پیشانی کے ساتھ رہتے تھے ہر وقت، اور آپ کے خالہ زاد حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ ہر وقت گریہ زاری کرتے تھے، روتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، فرمایا نوح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ نا تنہائی میں یحییٰ کی طرح رہا کرو، تنہائی میں رویا کرو، یحییٰ کی طرح رہا کرو۔ یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی فرمائی کہ آپ نا جلوت کے اندر لوگوں کے سامنے مجمع میں عیسیٰ کی طرح رہا کرو۔ لوگوں کے سامنے ہنستے مسکراتے رہنا اور تنہائی میں روتے رہنا، یہ بندہ جو ہے نا اللہ کو یاد کرے اور روئے، یہ اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت والا ہے۔ یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا یہ بندہ۔ آج آپ دیکھ لیں جتنے بھی لوگ ہیں وہ تقریباً بننے کی کوشش زیادہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو دکھانا۔ یہ بھی ایک شیطانی حملہ ہوتا ہے کہ انسان عوام کے سامنے نیکی کا اظہار کرتے ہوئے روئے یا کوئی بھی ایسی حرکت کرے۔ ہو جاتا ہے کبھی اگر ہاں کوئی ایسی بات آ گئی، آنسو نکل گئے تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کے اس کا اظہار کرنا یہ ریاکاری میں چلا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے۔
اور ساتویں بات حدیث میں فرمائی ہے، فرمایا کہ جو بندہ صدقہ کرے، ایسے خفیہ طریقے سے صدقہ کرے، دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ کیا فرمایا؟ صدقہ کرے، کیسے؟ دائیں ہاتھ نے کیا، بائیں ہاتھ کو خبر، کیا مطلب؟ تو خبر تو ہوگی نا یار بائیں ہاتھ کو۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ آپ کے ساتھ ہر وقت ایسے رہتا ہے جیسے بایاں ہاتھ ہوتا ہے بندے کے ساتھ، اس کو بھی آپ نے پتہ نہیں لگنے دیا کہ میں نے کیسے صدقہ کیا ہے۔ صدقہ ظاہر میں بھی کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن خفیہ کرنا یہ اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہے، بڑی عظمت ہے اس کی۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خیر لكم۔ اللہ فرماتے ہیں سامنے کرتے ہو پھر بھی اچھی بات ہے، لیکن چھپا کر کرتے ہو بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو صدقہ کرنا اللہ کے نام پر دینے والا وہ بندہ کہ جس نے چھپا کر دیا ہے، عوام سے چھپا کر اللہ کے نام پر دیا ہے، فرمایا کہ یہ بندہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ ایک بندہ تھا، بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، اس نے یہ نیت کی کہ آج رات کے اندھیرے میں نا میں اللہ کے لیے صدقہ کروں گا۔ فرمایا گیا، جا کر اس نے چلتے ہوئے کسی کو صدقہ پکڑایا اور چلا گیا تاکہ اس بندے کو پتہ نہ چلے کہ کس نے دیا ہے۔ اتنی جلدی میں اس کو دیا اور اندھیرے میں ہی چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ صبح یہ بات مشہور ہو گئی کہ رات کو ایک بندے نے نا چور کو صدقہ دے دیا ہے۔ کس کو صدقہ دے دیا؟ چور، ڈاکو کو صدقہ دے دیا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اللہ میں نے تو آپ کی رضا کے لیے دیا تھا، مجھے یہ پتہ نہیں تھا چور ہے، پر میں نے دے دیے۔ دوسرے دن پھر ارادہ کیا کہ میں آج نا پھر کسی کو صدقہ دوں گا، کیونکہ کل تو چور کے پاس چلا گیا نا۔ آج پھر جب رات کو گیا، جا کر اس نے صدقہ دیا، اور صدقہ دینے کے بعد صبح بات مشہور ہو گئی کہ رات کو ایک بندے نے زناکار عورت کو صدقہ دیا ہے۔ پھر عرض کرنے لگا، یا اللہ میں نے تو آپ کی رضا کے لیے دیا تھا، مجھے نہیں پتا وہ زناکار ہے۔ تیسرے دن پھر وہ نکلا، ہاں جی، تیسرے دن جا کے پھر اس نے صدقہ کیا۔ اب اس کے بعد نا حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ اللہ نے تیرا تینوں دن کا صدقہ قبول کر لیا ہے۔ ہاں جی، کیوں؟ فرمایا کہ جو زناکار کو دیا ہے تو اس دن زنا سے رک گئی، چور کو دیا ہے تو چوری سے رک گیا۔ تو اللہ کے ہاں یہ جو صدقہ چھپ کر دینا ہے نا، اللہ کے ہاں بڑا یہ اہمیت رکھتا ہے۔ ہم لوگ تو آج کل کیا کرتے ہیں، سب سے بڑی لعنت یہ آ گئی ہے، پہلے دیں گے نہیں، دیں گے تو چاروں طرف کیمرے لگا کر ہم دیتے ہیں، غریب کی عزت نفس مجروح کر رہے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، ہم اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا پلا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے تمہیں دے رہے ہیں، ہمیں تم سے کوئی شکریہ، کوئی اس کا بدلہ نہیں چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ بات بہت کم ہوتی ہے۔ صحابہ کرام تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی، جب خرچ کرتے تھے ایسے کرتے تھے کہ کمال تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعہ آپ سن چکے ہیں پہلے کئی مرتبہ، جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی نا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ نیکی کے اعلیٰ درجے کو تب تک نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز نہ خرچ کرو۔ اٹھے نبی علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کر کہا، یا رسول اللہ پوری زمین میں سب جائیداد میں مجھے بیرحا کا جو باغ ہے نا وہ مجھے زیادہ پسند ہے، اللہ کے نام پر دیتا ہوں میں۔ ایک سیکنڈ نہیں لگاتے تھے۔ اس وجہ سے آج کا کوئی بندہ اٹھ کے صحابہ کے مقابلے میں بات کرے، بڑے بڑے لعین ہیں کہ جو اس وقت صحابہ پر تان تشنیع کرتے ہیں، نعوذ باللہ، صحابہ پر تان تشنیع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کا ایک مد، 1 کلو یعنی جو صدقہ کیا ہوا تمہارے احد پہاڑ صدقہ کا، احد پہاڑ سونا صدقہ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اتنے افضل لوگ، اور آج لوگ طرح طرح کی باتیں نکالتے ہیں، ادھر سے ادھر سے، فلاں سے فلاں سے فلاں سے، فلاں تاریخ نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا۔ کبھی اللہ کا قرآن بھی پڑھ لو،
اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ فرمایا ان کے بارے میں؟ تاریخ کی بات پر تمہیں یقین آ گیا ہے، تاریخ کی بات کو تم نے مان لیا ہے، کسی غیر نتو خیرے کی بات کو تم نے مان لیا ہے، اللہ کے قرآن کی اہمیت نہیں ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم المتقون، اولئک ھم الفائزون، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ مہاجرین انصار سب کو الگ الگ کر کے فرما رہے ہیں میں راضی ہوں ان سے، ہاں سابقون اولون مہاجرین اور انصار میں سے میں راضی ہوں ان سے، ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اور جو لوگ بھی ان چیزوں کو لے کر آج بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہمارا نوجوان طبقہ، ہم تو جی فلاں کے فین ہیں، یہ نہیں دیکھتے، ہم یہ نہیں سوچتے ہمارا ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہے، ایمان جانے کا خطرہ ہے، ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ کبھی آپ نے صحابہ کے بارے میں پڑھنا ہو، دیکھنا ہو، سننا ہو، قرآن کھول کے پڑھو، بس پتہ چل جائے گا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے ان کا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بہرحال یہ 7 افراد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سر کے اوپر سورج ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، انسان پسینوں میں تیر رہا ہوگا، جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، اس وقت اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ یہ 7 افراد اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، یہ 7 افراد اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے کہ سب سے پہلے جو اللہ کے عرش کے سائے میں جائیں گے وہ کون ہے؟ فرمایا کہ ایک وہ بندہ جب حق بات اس کے سامنے آ جائے تو وہ مان جائے۔ آج کل ہماری یہی مار ہے، حق بات سامنے آ جاتی ہے مانتے نہیں ہیں ہماری بات جی۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو بندہ جب اس سے علم کے متعلق سوال کیا جائے تو وہ اس کا بخیلی نہ کرے، علم بتا دے۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ لوگ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے اور سب سے پہلے اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو انہی لوگوں میں سے شمار فرمائے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اذان کے بعد سنتیں ادا فرمائے۔